السلام علیکم دوستوں، خاص کر والدین پیرنٹس جن کے بچے اس وقت اسکول کالجز یا یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ خاص کر والدین اور ٹیچرز جو ہیں، اساتذہ، ان سے گزارش ہے کہ اسے ضرور سنیے گا۔ یہ میری اپنی رائے ہے یا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میٹرک کلاس کا پہلا امتحان برصغیر پاک و ہند میں 1859 میں ہوا تھا، یعنی آج سے 164 سال پہلے۔ اور اس وقت برطانوی حکومت نے یہ طے کیا کہ چونکہ برصغیر کے لوگ ہماری عقل سے آدھے ہوتے ہیں، کم عقل ہیں، انڈر ڈیولپڈ ہیں، اس لیے ہمارے پاس پاسنگ مارکس تو 65 ہیں، تو برصغیر والوں کے لیے 32.5 ہونے چاہیے، یعنی 32.5 ہونے چاہیے۔ اور 2 سال کے بعد ٹیچرز کی آسانی کے لیے کیلکولیشن کے لیے اس پاسنگ مارک کو 33 کر دیا گیا تھا۔ اور ہم بھولے مالے معصوم لوگ آج بھی انہی 33 نمبروں سے اپنے بچوں کی ذہانت کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ میں آپ کو جاپان کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ جاپان کی مثال اس لیے دیتا ہوں، اس نے بڑی تیزی سے ترقی کی۔ جاپان کی مثال لے لیں، 3 جماعت تک بچوں کو ایک ہی مضمون سکھایا جاتا ہے، وہ ہے اخلاقیات اور آداب۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا کہ جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جاپان والے حضرت علی کو کیسے جانتے ہیں، اور ہمیں ابھی تک ان کی یہ بات معلوم کیوں نہ ہو سکی۔ بہرحال اس وقت اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری جاپان والوں نے لی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک دوست جاپان گئے اور ایئرپورٹ پر جب ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ ایک استاد ہیں، اور پھر ان کو لگا کہ شاید وہ جاپان کے وزیر اعظم ہیں۔ یہ ہے قوموں کی ترقی اور عروج و زوال کا راز۔ ہمارے اشفاق احمد صاحب کو ایک دفعہ اٹلی میں عدالت جانا پڑا تو انہوں نے بھی اپنا تعارف کرایا کہ میں استاد ہوں، اور وہ لکھتے ہیں کہ جج سمیت کورٹ میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز استادوں کی عزت میں ہے۔ آپ یقین کریں، استادوں کی عزت وہی قوم کرتی ہے جو تعلیم کو عزت دیتی ہے اور اپنی آنے والی نسلوں سے پیار کرتی ہے۔ جاپان میں معاشرتی علوم پڑھائی نہیں جاتی کیونکہ یہ سکھانے کی چیز ہے، اور وہ اپنی نسلوں کو بہت خوبی کے ساتھ معاشرت سکھا رہے ہیں۔ جاپان کے اسکولوں میں صفائی ستھرائی کے لیے بچے اور اساتذہ خود ہی اہتمام کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے سے اسکول آنے کے بعد صبح 10 تک پورا اسکول ٹیچرز کے ساتھ اساتذہ سمیت صفائی کے کام میں مشغول رہتا ہے۔ اب آپ موازنہ کر لیں کہ دوسری طرف اب ہمارا تعلیمی نظام جو صرف نقل چھپائی پر مشتمل ہے، ہمارے بچے تو پبلشر بن چکے ہیں۔ آپ تماشا تو دیکھیں، جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے ٹیچرز اسی کو بورڈ پر نقل کرتے ہیں، بچے دوبارہ اسی کو کاپی پر چھاپ دیتے ہیں۔ ٹیچرز اسی نقل شدہ چھپے ہوئے مواد کو امتحان میں دیتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ خود ہی بچوں کو اہم سوالات پر نشانات لگواتے ہیں، اور خود ہی پیپر بناتے ہیں، اور خود ہی اس کو چیک کر کے خود نمبر بھی دے دیتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ بچے کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ بھی خود ہی صادر کر دیتے ہیں، اور ہم ماں باپ اس نتیجے پر تالیاں بجا بجا کر بچوں کے ذہین اور قابل ہونے کی گنگانے رہتے ہیں۔ جن کے بچے بیچارے فیل ہو جاتے ہیں وہ اس نتیجے پر افسوس کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کوڑھ مغز اور کن ذہن کا تانا دیتے رہتے ہیں۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، اس سب کام میں بچے نے کیا سیکھا سوائے نقل کرنے اور چھاپنے کے؟ ہم 13-14 سال تک بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے اسمبلی کرواتے ہیں، اور وہ اسکول سے فارغ ہوتے ہی
قطار کو توڑ کر اپنا کام کرواتے ہیں. جو جتنے بڑے اسکول سے پڑھا ہوتا ہے قطار کو روندتے ہوئے توڑتے ہوئے وہ سب سے پہلے اپنا کام کروانے کا ہنر جانتا ہے. ہم پہلی سے لے کر اور 10ویں تک اپنے بچوں کو سوشل اسٹڈیز پڑھاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے کتنا سوشل ہونا سیکھا ہے. کمال، میں تو حیران ہوں. اسکول میں سارا وقت سائنس رٹتے گزرتا ہے، اسی لیے آپ کو پورے ملک میں کوئی سائنسدان نامی چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ بدقسمتی سے سائنس سیکھنے کی اور خود تجربہ کرنے کی چیز ہے، اور ہم اسے بھی رٹانے لگتے ہیں. اب رٹا لگوانے سے کوئی سائنسدان تو بن نہیں سکتا. میرا خیال ہے کہ اسکولز کے پرنسپل صاحبان اور ذمہ دار ٹیچرز، اساتذہ کرام، ایون والدین کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اس معذرت کے ساتھ کہ اور اس گلے سڑے اور بوسیدہ نظام تعلیم کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے. بچوں کو طوطا بنانے کے بجائے قابل بنانے کے بارے میں سوچیں. یہ جو بچے ہیں یہ بچے ہمارا غرور ہیں، ہمارا مستقبل ہے. ان کو اس طرح ضائع مت ہونے دیجیے. بہت شکریہ دوستو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.